نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع پر ہم تمام مسلمان سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اور اگر اس تعلق سے ہم کچھ کوتاہی کے شکار ہیں تو ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کریں، اس لیے کہ یہ معاملہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ میں آپ کے سامنے زبان کی اہمیت، اس موضوع کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ زبان کی اہمیت کیا ہے یہ بتانے کے لیے پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ البلد سے قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، آنکھ، زبان اور ہونٹ۔ بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے زبان کے متعلق ہی باتیں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس آیت کریمہ کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کی 2 آنکھیں بنائی ہیں، یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو ذرا غور کر لو، اگر تم اپنی دونوں آنکھیں صحیح سلامت پا رہے ہو تو تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے قرب و جوار میں، تمہارے رشتہ داروں میں، دور دراز کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے آنکھ کی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی اپنی شکل نہیں دیکھی، انہیں نہیں معلوم کہ ہمارا چہرہ کیسا ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، انہیں اندازہ نہیں کہ ان کی بیوی کس شکل کی ہے، ان کے بچے کس طرح دکھتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی نعمت، یہ چکا چوند جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ کیسی دیکھنے میں نظر آتی ہے، لال کیا ہوتا ہے، کالا کیا ہوتا ہے، پیلا کیا ہوتا ہے، وہ تمام نعمتوں سے محروم ہے، وہ بس اندازے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم کو ہم نے یہ تمہاری نعمت تمہیں سلامت دے کر کے رکھی ہے تو اس پر تم ہمارا شکر ادا کرنا، ورنہ جیسے وہ بندہ آنکھوں سے اندھا تھا ہم تمہیں بھی اس کی جگہ پہ بنا سکتے تھے۔ ہم نے تمہیں ایک زبان دی ہے، کیا زبان کی اہمیت تم کم سمجھتے ہو؟ تم اپنی باتیں بولا کرتے ہو، زبان کی
اہمیت تمہاری سمجھ میں آنی چاہیے۔ کبھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر تھوڑی تھوڑی دور پہ کچھ گونگوں کو رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ ہمیں کر دیتا۔ اور اللہ کا کمال دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ اس کی زبان منہ میں موجود نہیں ہے، منہ کے اندر موجود ہے تو، لیکن اس کے باوجود وہ بول نہیں سکتا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ آپ علاج کرا کر کے اس کو صحیح نہیں کرا سکتے۔ زبان ہے موجود، کھاتا ہے، پیتا ہے، تمام چیزیں ہیں۔ جتنی بڑی زبان تمہاری ہے، جتنی اس گونگے آدمی کی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے سے قوت گویائی چھین لی ہے، اس سے بولنے کی صلاحیت اور طاقت چھین لی ہے۔ کیا ہم تمہیں اس کی جگہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہم نے تمہاری ایک زبان بنا کے تمہارے اوپر انعام نہیں کیا ہے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ وشفتین، ہم نے تمہارے دو ہونٹ بنائے۔ ہونٹ کا کام ایک تو انسان کی خوبصورتی ہے۔ ہونٹ نہ ہو تو انسان بڑا بھدا معلوم ہوگا دیکھنے میں۔ ہونٹ کا ایک اور کام، ہم جب کوئی چیز بولتے ہیں ہمارے بہت سے الفاظ ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے مل کر۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو آپ بولیں گے، آپ کے الفاظ صاف طور پہ ادا نہیں ہونے والے۔ ایک بڑا کام بتاؤں آپ کو ہونٹ کا۔ کبھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں اور آپ ہونٹ کی اہمیت سمجھیں۔ جب آپ لقمہ منہ میں لے رہے ہوتے ہیں اور دانتوں سے اس کو چباتے ہیں، زبان سے اس کو آپ ہلا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے منہ کے پاس یہ ہونٹ نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین کی قسم، جو کھانا آپ صحیح سلامت کھا لیا کرتے ہو، ایک چاول آپ کے کپڑے پہ نہیں گرتا ہے، آپ کے دسترخوان پہ آپ کے منہ سے نکل کر کے نہیں گرتا ہے، صرف ہونٹ نہ ہوتا۔ جب دانت اس کو چباتا اور زبان جب اس کو مکس کرتی، ہلاتی، آپ کے آدھے کھانے آپ کے باہر گر جایا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وشفتین، کیا ہم نے تمہارے دو ہونٹ بنا کر کے تمہارے اوپر اپنا انعام نہیں کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے زبان کے تعلق سے باتیں کروں۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور زبان کے صحیح استعمال اور اس کے غلط استعمال سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ آئیے ترمذی کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اذا اصبح ابن آدم فإن الآداء كلها تكفر اللسان، جب انسان صبح کرتا ہے، سو کر کے بیدار ہوتا ہے، انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے یہ گزارش کرتے ہیں، بڑے عاجزی کے ساتھ اس سے یہ درخواست کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے زبان تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، تو اپنے حساب سے اپنے آپ کو استعمال نہیں کرنا۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہم تیرے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ تو تیرے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھا رہے گی، اگر تو درست رہے گی، استقمنا تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، وَإِنِ عِوَجَجْتِ وَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی ہم تیرے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لہٰذا تو اپنا استعمال صحیح سلامت صحیح طور پہ سوچ سمجھ کر کے کرنا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زبان کی اہمیت کیا ہے۔ زبان کی اہمیت دیکھنا ہے، ایک صحیح بخاری کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کوئی ایک کلمہ بول دیا کرتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے کوئی جملہ بولا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کو پسند کرتا ہے، اور اسی ایک جملے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات اور اس کے مقام کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اور آگے کے الفاظ سنو، اور ایک بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ایک جملہ ایک کلمہ بولا کرتا ہے، اور اس بندے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اس کا کتنا زیادہ خطرناک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کے اندر گرا دیا کرتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے بھائی۔ ایک کلمہ ہمارا جو اللہ کو ناراض کر جائے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ اور ایک ترمذی کی حدیث سناتا ہوں، اس کو بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ انسان اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کلمات میں سے کلمہ بولا کرتا ہے، وہ اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں کیا کرتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا یہ کلام اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا زیادہ اونچے مقام کو پہنچ چکا ہے،
اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی کو لکھ دیا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ صرف ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے اللہ قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور ایک آدمی اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات میں سے ایک کلمہ بولتا ہے، اسے زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کوئی بڑی بات بول دی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ناراضگی اس کے حق میں لکھ دیا کرتا ہے، لیکن اس بندے کو اس کا اندازہ نہیں ہونے پاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب رضامندی لکھنے کا مطلب کیا ہے اور ناراضگی لکھنے کا مطلب کیا ہے، یہ چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے کچھ وضاحت کی ہے۔ رضامندی لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو نیک کام کرنے کی توفیق دے دیا کرتا ہے۔ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نیکیاں کرتے رہتا ہے، گناہوں سے اللہ اس کو بچا لیا کرتا ہے، اور اس کا خاتمہ بھی نیکی کے کام پہ ہوا کرتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قبر کے اندر اس آدمی کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا، قبر میں اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کو منور کر دے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے رضامندی لکھنے کا مطلب۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے الفاظ بولتے ہیں؟ ہماری زبان کی تو کوئی ویلو ہماری نظر میں نہیں ہے، جو منہ میں آیا بک دیا، جو بات ہمارے ذہن میں آئی اس کو بول دیا۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا رب کہیں اس سے ناراض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کے بارے میں کبھی تصور نہیں کرتے ہیں۔ اور ناراضگی لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے، نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ آدمی گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو برائی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، قبر کی زندگی اس کی اجیرن ہو جاتی ہے، وہاں بھی اس کو عذاب ملتا ہے، اور آنے والے دور میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ ہماری ایک زبان کی وجہ سے۔ اب آئیے ذرا ایک جھوٹ جو ہم اپنی زبان سے بولا کرتے ہیں اس کی قباحت کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ کے نبی سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایکون المؤمن جبانا، کیا ایک مومن کبھی بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، فقال لا، اے میرے پیارے ساتھیو، فقال نعم، ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ بزدل، ڈرنے والا، بزدلی اس کے اندر ہو، کیا مومن کی یہ صفت ہو سکتی ہے؟ نبی نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی، اسی طریقے سے کیا مومن کبھی بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ آگے سوال ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے جھوٹ کے بارے میں سنا کہ مومن کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، فقال لا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں میرے ساتھیوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مومن ہو اور وہ جھوٹا بھی ہو۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی جھوٹا ہے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہوئی۔ آئیے ایک بخاری کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بندہ اپنی زبان سے کوئی بات بولا کرے تو اپنی زبان سے وہ جھوٹی باتیں بولا کرے، یعنی جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی بندہ اس کے پاس اپنی امانت دے کر کے جایا کرے تو وہ بندہ اس امانت کے اندر پھر خیانت کر لیا کرے۔ اور اسی طریقے سے اس آدمی کے پاس کوئی امانت لا کر کے رکھے، امانت میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے پاس کوئی بندہ لا کے دیا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس میں کمی بیشی کر لیتے ہیں، جتنا دیا اس سے کم دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ امانت دار تھے، اللہ کے نبی کا لقب پڑا ہوا تھا امین، لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں منافق کی 3 علامت ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے۔ آج ہمارے یہاں وعدے کی کوئی اہمیت ہے مسلمانوں کے یہاں؟ سب سے زیادہ وعدے میں آج
کھرا اترنے والے اور نہ کھرا اترنے والوں کی لسٹ تیار کی جائے تو مسلمان اس معاملے میں آگے آئیں گے۔ ان کے نزدیک وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وعدہ نہ نبھانا یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ایک صحیح مسلم کی لمبی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سچ بولنے اور جھوٹ کو چھوڑنے کی تاکید کی ہے، ذرا وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اے لوگو تم اپنی زندگی میں سچائی کو لازم پکڑ لینا، یعنی جب بھی تم اپنی زبان کھولا کرو اپنی زبان سے تم ہمیشہ سچ بولتے رہنا۔ فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ جب انسان سچ بولا کرتا ہے، انسان کا سچ بولنا اس کو نیکی کی جانب لگا دیا کرتا ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور ایک آدمی برابر جب اپنی زبان سے سچ بولا کرتا ہے، اس کو جب نیکی کی جانب وہ سچ لگا دیا کرتا ہے تو وہ سچ اس آدمی کو جہنم کی جانب، جنت کی جانب لے کر کے چلا جایا کرتا ہے، یعنی وہ آدمی اس کی وجہ سے پھر جنتی بن جایا کرتا ہے۔ ہم کتنے سچے ہیں، یہ سچ ہم کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور ایک آدمی برابر اپنی زبان سے سچ بولتے رہتا ہے اور وہ سچائی کی تلاش میں اور اس کی ٹوہ میں وہ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کا نام اللہ رب العالمین کے یہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی جب بھی اپنی زبان کھولا کرتا ہے یہ ہمیشہ سچ بولا کرتا ہے، یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس اگر فیصلہ ہو جائے کہ یہ آدمی سچا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور حدیث کے آگے کے دوسرے الفاظ بھی سنیں، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اے لوگو تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر کے رکھنا، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے انسان کا یہ جھوٹ اس کو گناہ کی جانب لگا دیا کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور انسان جب برابر جھوٹ بولتے رہتا ہے وہ جھوٹ اس آدمی کو جہنم کی جانب لے کر کے چلا جایا کرتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور ایک آدمی اپنی زندگی میں برابر جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹ کی ٹوہ میں بھی لگا رہتا ہے، کہاں جھوٹی بات ملے اس کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ رب کے نزدیک اس آدمی کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولا کرتا ہے، اس آدمی کا نام ہی جھوٹا پڑ جایا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا انسان کو سچائی جنت میں لے جا سکتی ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اب اس کے آگے ایک حدیث میں آپ کو صحیح بخاری کی لمبی حدیث سے ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرا گزر ہو رہا تھا، مجھے فرشتے کچھ منظر دکھا رہے تھے، اللہ کے نبی اپنے خواب کا معاملہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مہمیز ہے، یعنی ایک چیرنے کا آلہ جس سے کسی آدمی کے کسی چیز کو پھنسا کر کے چیرا جا سکتا ہے۔ وہ آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں اس چیز کو ڈال کر، ایک ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے، اسی سے اس کے جبڑے کو چیر کر کے گدی تک لے کر کے جا رہا تھا۔ وہ آدمی کافی چیخو پکار کر رہا ہے، بچنے کے لیے اپنے آپ کو کوشش تو کر رہا، لیکن اس کو وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں۔ ایک جبڑے کو چیر کے فارغ ہوتا ہے، دوسرے جبڑے کو چیرنے لگتا ہے، جب تک یہ پہلا جبڑا اپنی حالت پہ واپس آ جایا کرتا ہے، پھر جب دوسرے کو چیر کر کے نکل رہا ہے پھر پہلے جبڑے کو چیرنا شروع کر دیا کرتا ہے، پھر یہ دوسرا جبڑا اپنی حالت پہ واپس آ گیا، اور بار بار یہ آدمی اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا، اس کے ساتھ بار بار یہ برتاؤ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، جو اللہ کے نبی کو فرشتے لے کر کے گئے تھے، دکھا رہے تھے منظر، آپ ان سے سوال کرتے ہیں یہ کون آدمی ہے جس کو اس طریقے سے اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ جواب ملتا اللہ کے نبی، یہ ایسا آدمی تھا جو دنیا کے اندر ایک جھوٹ اپنی زبان سے بولا کرتا تھا اور اس جھوٹ کو لوگ دور دور تک پھیلا دیا کرتے تھے۔ جھوٹ کی سزا ہے انسان کا جبڑا چیرا جائے گا، اور اتنا ہی نہیں، آگے فرشتوں نے بتایا کہ قیامت کے دن تک اس آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، جھوٹ یہ وہ چیز ہے جس کی سزا انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔
ہے تو بہت آسان، آپ اپنی زبان سے چاہے سچ بولا کریں، آپ چاہیں اپنی زبان سے جھوٹ بول دیا کریں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر سنی ہوئی بات بیان کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کی ایک حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں سے بیان کر دیا کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یہاں سنا وہاں بتا دیا، وہاں سنا وہاں بتا دیا، نبی نے فرمایا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو باتیں سنتا ہے بغیر تحقیق کے اس کو لوگوں کو بیان کر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے معاملے میں ہمیں اور آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، زبان ہی سے ہونے والے بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ ہم کسی کی غیبت کیا کرتے ہیں؟ میں بولتا ہوں کہ اگر کسی کو فری فنڈ کا گناہ کرنا ہے تو وہ بندہ کسی کی غیبت کیا کرے؟ دیکھو، بہت سارے گناہ ایسے ہیں نا، آپ ذرا اس کو سمجھیں کہ جس میں انسان کو کچھ فائدہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی زنا کر رہا ہے، اس کو لذت ملی۔ کوئی جھوٹ بول کر کے کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کچھ تو فائدہ ملا ہوگا۔ کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، اس کو دنیا میں کچھ تو فائدہ مل رہا ہے۔ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، انسان شراب پیتا اس کو ایک لذت آتی ہے، تھوڑا بہت تو اٹھا رہا ہے فائدہ۔ لیکن یہ غیبت اور چغلی کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے نا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں، صرف گناہ کے گناہ آپ کے نام اعمال میں جاتے ہیں۔ تو فری پھوکٹ کے گناہ سب سے زیادہ، اگر سب سے پہلی نمبر پہ اگر کسی چیز کا لسٹ آئے گا وہ غیبت کا آئے گا۔ لیکن شاید ہی کوئی ایسے مسلمان ہو جو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہوں۔ انسان سوچتا ہے کہ نہیں، ہم کسی کی اندر کی کمی ہی تو دوسروں کو بتاتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے غالباً۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، میرے ساتھیو اتدرون مل غیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اب جواب سنیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ غیبت کی تعریف سن لیں، ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ایسے طور پہ کرنا کہ جب وہ بندہ سنے کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں تو وہ آدمی اس چیز کو سننے کے بعد تکلیف محسوس کرے، اس کو پسند نہ آئے کہ آپ نے اس کا تذکرہ ایسے انداز میں کیوں کیا۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ صحابہ کو ذرا ڈاؤٹ ہوتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر اس کے اندر یہ کمی پائی جائے تو، جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور وہ کمی اس کے اندر پائی جائے تب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ کمی پائی نہ جائے تو یہ تو الزام ہے، یہ تو بہتان ہے، وہ غیبت تھوڑی ہے۔ غیبت تو یہی ہے کہ اس کے اندر کی کمی کو بیان کیا جائے۔ آج یہ کام تو ہم مسجدوں میں کر رہے ہیں، آج یہ کام ہم نماز کی فوراً بعد تسبیحات پڑھے اور 4 لوگ بیٹھے اور وہ ایسا تو اس کے اندر یہ پرابلم تو اس کے اندر یہ، وہ ایسا ہی ہے، یہی تو غیبت ہے میرے بھائی، یہی تو غیبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک جملہ بول دیا تھا کہ کیا اللہ کے نبی آپ ان کی بار بار تعریف کرتے ہیں؟ دونوں آپس میں سوکن ہے نا، بس وہ تو پست قد ہے، چھوٹی ہائٹ کی ہے، کیا آپ ان کی بار بار تعریف کرتے رہتے ہیں؟ کچھ اتنے الفاظ بولے تھے، کس نے بولا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے اپنی زبان سے آج اتنا خطرناک جملہ بول دیا ہے، تم نے ان کی برائی کر کے، ان کی غیبت کر کے اتنا بڑا معاملہ کر دیا ہے، اگر تمہارے اس کلمے کو سمندر کے اندر بھی ملا دیا جائے، تمام پانی میں ملا دیا جائے، لمزج البحر، اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے تو سارا کا سارا سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا، سمندر کا سارا پانی خراب ہو جائے گا۔ تم نے اپنی زبان سے اتنا خطرناک جملہ بولا ہے کہ یہ پورا جملہ تمہارا پورے سمندر کے پانی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک اتنی بات بولی تھی کہ وہ تو ہائٹ میں چھوٹی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ کمنٹ کر رہے ہیں، پھر ہم کس کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا گناہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا ہم اس کے بارے میں کبھی تصور کریں، خدا کے واسطے یہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے بہت سے گناہ ہیں جس میں انسان کچھ فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کو ویسے بھی نہیں کرنا ہے، لیکن غیبت میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے زبان کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زبان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور زبان کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کی توفیق دے اور اس کا برا استعمال کرنے سے ہم کو محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔